اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کا میزبان حکیم محمد رضوان ارشد۔ میں آج آپ کو ایک نئے درخت کے ساتھ تعارف کرانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ میرے پیچھے جو آپ کو درخت نظر آ رہا ہے، اس درخت کو کہتے ہیں سرس یا شری۔ اس کا بوٹانیکل نیم ہے البیزیا لبیک۔ یہ بہت زیادہ افادیت کا حامل درخت ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات لیں گے، جانیں گے، اس کی پہچان کریں گے۔ ابھی یہ پھولوں پہ آیا ہوا ہے، اس کے بعد اس پہ پھلیاں لگیں گی، پھلیوں میں سے پھر بیج نکلیں گے، اور اس کے بیج ہی زیادہ تر بطور دعا استعمال کیے جاتے ہیں۔ ویورز، یہ سرس یا شری کا درخت اس ٹائم فلاورنگ پہ ہے۔ آپ دیکھیں یہ پھولوں سے لدا ہوا ہے، اور جب اس کے فلاورز پھول پوری طرح سے نشو و نما پا جائیں گے تو اس کے بعد پھل اس پہ آنا شروع ہو جائے گا۔ ویورز، یہ سرس کا درخت جو ہے یہ پنجاب میں عام پایا جاتا ہے۔ یہ جس درخت کے پاس میں کھڑا ہوں یہ اسلام آباد پارک روڈ پہ لگا ہوا ہے، اور یہ اس کے فلاورز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور کچھ پچھلے سیزن کی اس کے اوپر لگی ہوئی پھلیاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ان میں سے بیج جڑ چکے ہیں۔ اب یہ جو نئے پھول ہیں، اس کے بعد جو اس کے اوپر پھل آئے گا، پھلیاں آئیں گی، اس کے بیج پھر اکٹھے کر لیے جاتے ہیں جو بطور دعا مستعمل ہے۔ ناظرین، یہ درخت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں، اور یہ بہت سے امراض میں استعمال ہوتا ہے۔ ویسے تو اس درخت کے اس کے بیجوں کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ اس کے دو فوائد جو ہیں وہ شیئر کروں گا۔ نمبر 1، اس کے جو بیج ہیں ان کو پیس کر بواسیر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف خون رک جاتا ہے بلکہ بواسیر بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ویور، دوسرا اس کا بہت اہم فائدہ جو اس کے بیجوں کا ہے، جس کے لیے آپ اس کے بیج استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے بیج اس مرض میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور آج کل وہ مرض بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ وہ مرض ہے سیمن میں پس سیلز کا آنا، یا مادہ منویہ میں پس سیلز کا آنا، جسے ہم پائیوسپرمیا بھی کہتے ہیں۔ پائیوسپرمیا میں اس کے بیج بہت اہمیت کے حامل ہیں، بہت فائدت کے حامل ہیں۔ اس کے بیجوں کا استعمال سپرم میں سے پس سیلز کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے، اور بہترین کوالٹی کے سپرم سیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بیجوں کا صفوف مغلظ منی اور مقوی با بھی ہے۔ اس کی مقدار خوراک اس کے بیجوں کی 2 سے 3 ماشے تک ہے، اور اس کے بیج استعمال کرنے کے لیے آپ اس کے بیجوں کا صفوف کریں۔ صفوف کر کے یا تو 00 نمبر کے کیپسول بھر لیں، یا آدھا چمچ چائے والا صبح شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین، اطباء حضرات اس کے بیجوں کو ذیابیطس یا شوگر میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے بیجوں کا صفوف کر کے آدھا چمچ صبح شام پانی کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی شوگر کو مانیٹر بھی کرتے رہیں، شوگر کو ٹیسٹ کرتے رہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ اس کے بیجوں سے آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور کتنی آپ کی شوگر کنٹرول ہو رہی ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اس کا تنا قریب سے دیکھنے پر اس طرح کا ہوتا ہے، اور اس کے جو پتے ہیں وہ قریب سے دیکھنے پر آپ کو بڑے واضح طور پہ دکھائی دیں گے۔ حکیم ظفر سائنوان نے اس کا مزاج اپنی کتاب میں سرد خشک بدرجہ دوم لکھا ہوا ہے۔ اس کے تنے کے چھلکے کو پانی میں ابال کر کلیاں کرنے سے دانتوں کو طاقت ملتی ہے اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ ویورز، امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ نے اس درخت کی شناخت بھی کر لی ہوگی۔ جب اس پہ بیج لگیں گے تو اس کے بیجوں پہ ایک علیحدہ ویڈیو بھی بنائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. شکریہ.